اچھا سر، یہ بتائیے گا، اب انوار الحق حکومت کا یا پھر انوار الحق کا اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ تمام انوار الحق کے ٹینیور میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ کیا تھیں، جو کہ ہائی لائٹ جن کو کیا جا سکے، اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز ایسی کیا تھیں کہ جن کو آپ ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں ایک جرنلسٹ جو ہے وہ کسی بھی حکومت کا ترجمان نہیں ہوتا کہ بالکل وہ بتائے کہ اچھائی کیا تھی، برائی کیا تھی۔ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ یہی بتائے گا کہ جو خامیاں تھی، جو غلط ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ تو میں اسی پہ بات کروں گا۔ دیکھیے، جب یہ حکومت آئی تو انوار الحق صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو انہیں 3 چیزیں کہیں۔ نمبر 1 گڈ گورننس، نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی، نمبر 3 ٹرانسپیرنسی اور کرپشن کا خاتمہ۔ یہ چاروں چیزیں ان کی حکومت میں جو تھیں مسنگ رہی اس پورے ٹینیور میں۔ اس 2.5 سال کی جو حکومت تھی، اس کولیشن گورنمنٹ کی، جس میں سبھی جماعتیں تھیں ایکسیپٹ پی ٹی آئی، جو پہلے ماضی میں بھی حکومت کر چکے ہیں، یہی حکومت میں رہے ہیں جب سے یہاں پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس ہوا 1974 میں۔ اس کے بعد سے یہی حکمران رہے ہیں۔ اور پہلا کام اس کولیشن گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ 13th امینڈمنٹ میں وزراء کی تعداد پر قدغن لگائی گئی تھی، یعنی 16 سے زیادہ وزیر نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی قانون کو ایمینڈ کیا گیا۔ انہوں نے ہی ایمینڈ کیا جنہوں نے 13th امینڈمنٹ کو پاس کیا تھا، اور اس قدغن کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وزراء کی تعداد جو ہے 31 تھی، اور ایڈوائزرز اینڈ اسپیشل اسسٹنٹ 4 تھے، یعنی 35۔ یعنی گڈ گورننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں کمی لائیں، اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں اضافہ ہو۔ لیکن یہ تھا ان کی حکومت بیڈ گورننس سے ہی شروع ہوئی۔ تو بیڈ گورننس سے شروع ہونے والی حکومت گڈ گورننس کیسے لا سکتی ہے؟